فحاشی والی فلمیں ایک سازش ہے جس سے مسلمان بے خبر ہیں، لیکن وقت کے آنے پر ان کو سخت پچھتاوا ہوتا ہے۔ پورنوگرافی عصر حاضر کا ایک بہت بڑا ناسور ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا کوئی تریاق دریافت نہ ہو سکا۔ لوگوں کے روپے اور انداز زندگی اسی کی بدولت جنسی خود غرضی کی بھینٹ چڑھے ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب شروع ہوا، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اس کے وجود کے بنیادی محرکات کیا تھے، آج کی تاریخ میں اس میں کیسی جدتیں لائی جا رہی ہیں۔ سنیے ذرا۔ تاریخ میں سب سے پہلے پورنوگرافی سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ہوئی۔ 1137 سے 1193 کے درمیان ان کے دور حکومت میں ہوئی۔ اسے بطور ہتھیار سب سے پہلے صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ یوں ہے، صلیبی ہر میدان میں مسلمان نوجوانوں کے ہاتھوں شکست کھایا کرتے تھے اور سخت پریشان ہوتے تھے۔ اسلامی افواج صلیبی جمعیت اور متحدہ قوتوں پر بھاری ثابت ہو رہی تھیں۔ صلیبیوں کی سوچ کا دھارا اس وقت بدلا جب 1.5 لاکھ مسلمان فوج نے بحر قیانوس کے ساحلوں پر 15 لاکھ صلیبی جنگجوؤں کی لاشوں کا ڈھیر لگا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈ پھوٹ پھوٹ کر رویا۔ آخر ایک بڑی میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس میٹنگ میں مسلمان اور صلیبی افواج کا موازنہ کیا گیا۔ معلوم ہوا مسلمان رات بھر سجدوں میں روتے ہیں اور دن بھر میدانوں کی للکار ہوتے ہیں، سبیلنا کے نعرے لگتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں بہترین جنگجو بنائے رکھتا ہے۔ جبکہ صلیبی فوج رات بھر زنا کی محفلوں اور دنیا کی رنگ ریلیوں میں مشغول رہتے ہیں، لہٰذا دنیا چھوڑ کر ایک نئی جہاں کا خوف انہیں شکست فاش سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ مسلمان فوجیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے، وہ لڑتے ہی مرنے کے لیے ہیں، وہ اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ وہ صلیبی قوتوں پر خوف طاری کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ نعرے تکبیر کی فلک شگاف اور مسلمانوں کو اپنی اپنی جگہ پر فولاد بن جانا بھی صلیبیوں کا ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ مسلمان بڑا طاقتور تھا۔ صلیبیوں کی اس تاریخی میٹنگ میں ہرمن نامی انٹیلیجنس آفیسر بھی موجود تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے صلیبی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ یہ نہایت شاطر اور ذہین و فطین شخص تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی نوجوان کی نفسیات پر بات کرتے واضح کیا، میری 60 سالہ زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا۔ الفاظ دیکھے ہیں آپ نے؟ خصوصاً وہ لوگ جو شہوت پرست ہیں، جو برے کاموں میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کی جسمانی اور روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر میں مسلم فوج کی بات کروں تو مسلمان فوج میں ایسے نوجوانوں کی اکثریت ہے جو کہ ہم بستری کی لذت سے ناآشنا ہیں۔ ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہیں وہ بھی اس چیز کو ایک حد تک آزما پاتے ہیں۔ تصور کی رونیاں اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور رہے ہیں۔ انہیں مذہب سے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا، لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہیں جو شروع میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا، تب سے وہ خدا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہی نہیں۔ وہ ان کے خیالات میں رہتے ہیں۔ انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہیں جن کی حکمت عملیاں اور بہادریاں میدانوں کے نقشے بدل ڈالتی ہیں۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی حربہ پوری مسلمان فوج پر
आजमाया जाए तो यकीनन हम कामयाब होंगे, क्योंकि मुसलमान नौजवानों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज़ होगी। ये उनकी नफ्सियात पर वार होगा, इसमें शैतान भी मदद करेगा और वो इसके लिए जुनूनी हो सकते हैं। हम इनकी सोच को बदल कर रख देंगे, हम इनके दिमाग पर वार करेंगे। हरमन के इस ख्याल पर रोनाल्ड ने नुक्ता उठाया। इसने कहा, हम मुतअद्दिद बार निहायत खूबसूरत लड़कियां मुसलमान फ़ौज में दाखिल कर चुके हैं। इस काम में हमें शदीद तकरीबकारी करना भी पड़ी थी, लेकिन मुसलमान फ़ौज इन हसीन लड़कियों की तरफ देखने का तकल्लुफ़ ही नहीं करते और बहुत सारी लड़कियां मुसलमान फ़ौज का किरदार देखकर सलेबी हिमायत छोड़ चुकी हैं, लिहाजा तुम्हारा ये मंसूबा नाकाम होगा। हरमन ने फौरी जवाब पेश करते हुए कहा था, हुजूर, जब तक आपके अंदर किसी चीज़ का तसव्वुर मौजूद ना हो, उसका होना ना होना बेमायनी होता है। हमें मुस्लिम फ़ौज में जिनसी दुनिया का तसव्वुर पैदा करना है, एक ऐसा तसव्वुर जो इनकी सोच की राहदारियों में बरहना औरतों को हसीन अदाओं के साथ गर्दिश करता दिखाए। इसके बाद वो खुद हमारी सकाफ़त के हवाले कर देंगे, क्योंकि ये हमारी इजाद होगी। यही वाही तरीका है जिससे हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकते हैं। याद रखिएगा, औरत मर्द की अकल पर सवार हो जाती है, जिससे मर्द मफलूज हो जाता है। हम इनकी अकल पर सवार करेंगे खूबसूरत लड़कियों को, जिससे इनकी अकल वहीं की वहीं दब जाएगी और इनकी अकल मज़ीद इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। इस लड़कियों की सोच से आगे निकलना ही पसंद नहीं करेंगे। रोनाल्ड हरमन की इस बात पर बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया और सरगोशी भरे लहजे में बोला, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हरमन ने निहायत शातिराना अंदाज में तारीख़ का सबसे भयानक मंसूबा रोनाल्ड के सामने पेश कर दिया। दुनिया के सामने ये मंसूबा आर्ट पोर्नोग्राफी के नाम से सामने आया। इस मंसूबे के 1 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतला मिली कि फ़ौज के कुछ नौजवान रात को गायब पाए जाते हैं। नौजवानों में अक्सर जिनसी गुफ्तगू भी सुनी गई है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस चीज़ को इतनी संजीदगी से लिया कि खुद भेस बदल कर उन नौजवानों का पीछा किया। यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह करते चलूँ कि ये आजकल के मुसलमान नहीं हैं, ये एक सच्चे मुसलमान थे, सबीलुना वाले मुसलमान थे, अल्लाह को दिल से मानने वाले मुसलमान थे। ये शख्स, ये मर्द मुजाहिद रात को भेस बदला करता था और आवाज़ बदलने और भेस बदलने में माहिर था। तारीख़ में मुतअद्दिद बार इनकी एक दूसरी शख्सियत के रूप में दुश्मन के साथ मुलाकात की रिवायात मौजूद हैं। यहाँ तक कि एक जंग में शिकस्त के बाद सलेबी आला अफसरान को सुल्तान के सामने पेश किया गया। सुल्तान ने एक अफसर से पूछा, रात जिस शख्स से तुमने कहा था मैं अय्यूबी को उसकी सांस की महक से पहचान सकता हूँ, बताओ वो कौन था? वो सलेबी अफसर बोला, हुजूर, वो एक अरबी ताजिर था जिसकी गलीज़ बयानी ने हमें आपके सामने लाकर खड़ा किया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुस्कुराते हुए चेहरे से कहा, वो मैं खुद था। वो हैरत ज़दा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तकता रह गया। दोस्तों, फ़ौज के कुछ नौजवानों की पुरइसरार हरकतों पर सुल्तान अय्यूबी खुद इनके पीछे गए तो मालूम हुआ फ़ौजी क़यामगाह से कुछ फासले पर एक काफ़िला रुका है जो बज़ाहिर मुसलमान हैं, लेकिन इनके पास फ़ोहश तस्वीर के कुछ नमूने मौजूद हैं। जब सुल्तान ने वो तस्वीर देखी तो दंग रह गए। इनमें ऐसी मंजरकशी की गई थी कि कोई भी नौजवान जिनसी ख्वाहिश के लिए जुनूनी हो सकता था। इसी दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिमश्क और मिस्र के दीगर शहरों से इतलावात मिली कि शहर में फ़ोहश तस्वीर की दुकानें खुल गई हैं, जहां जिनसी इश्तिआल अंगेज़ तस्वीर दिखाई जाती हैं। नौजवानों को जिनसियात की बाकायदा तालीम दी जाती है। साथ ये भी लिखा था कि मुसलमान नौजवान बड़ी तेज़ी से बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में आए। इन्होंने फ़ौरन अपनी जंगी पेशकदमी रोकी और पोर्नोग्राफी के इस नासूर के खिलाफ महाज खोला। इस हवाले से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक तारीख़ी तकरीर में कहा था, हर कौम की ताकत उसका अच्छा या बुरा किरदार हुआ करता है।
دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا، اسی لیے دشمن اب ہماری قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے، جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ فتح یاب ہوتی ہے۔ صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈالی۔ اس کے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے مشہور مصور اور منظر نگاروں کو منہ مانگی قیمت پر خریدا گیا۔ ان سے ایسی فحش تصاویر کشی کروائی گئی کہ دیکھ کر نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ جنسی عمل جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنے اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے ہوئے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو مارنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صبا کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی گئی۔ یوں حسن بن صبا کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پر اسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا، اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کھو چکے تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر پورنوگرافی مسلسل فحاشی کے جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئیں، زمانے کے رنگ ڈھنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئیں اور مٹ گئیں۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھیں۔ 18ویں صدی کے شروع میں پورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار پورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ جھانٹ کر جنسی عضو کی طرح بنایا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کے بنے جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس ویڈیو پورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ویڈیو پورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے پورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں پورنوگرافی کے فن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہاں یہ بہت جلد پورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے پورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس پورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اسی لیے پورنوگرافی کا جن مشکل کا شکار ہو گیا تھا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھیں۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستوں، اب 1876 میں ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آ گیا۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا، پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی مانو ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقے عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتی اور زندہ محسوس ہوتی HD ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصویروں کا مجموعہ ہوتی ہیں جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہیں کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ دراصل یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، جیسا دکھ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا
ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اس کو لومیئر برادرز انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر آلبرٹ تھے۔ پہلی پورن فلم 16 منٹ کی تھی، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش رہاں ادائی دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی جنسی عمل کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کے گلی کوچوں میں لوگ بیہودہ مذاق اور چھیڑ خوانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر پورن تھیٹر کھول دیے، جہاں پورن اداکاروں کی پیداواری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برِ صغیر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسے ویڈیوز دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سینما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا، بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ دوسری طرف یورپی ممالک میں جنسی ویڈیوز کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ ایک ہی سین ہر فلم میں دیکھ کر عوام بور ہونے لگی۔ دوسرا، بذات خود ان کا معاشرہ اتنا آزاد ہو چکا تھا کہ ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت روز بروز کم ہونے لگی۔ اسی صورتحال سے پریشان ہو کر پورن انڈسٹری نے پورنوگرافی کے نئے انداز پر کام کرنے کے بارے میں سوچا۔ یوں پورن کیٹیگری پروجیکٹ کا آغاز ہوا۔ اس پورن کیٹیگری پروجیکٹ میں جنسی عمل کو کئی اقسام میں تقسیم کر دیا گیا۔ ہر قسم کا اپنا ایک منفرد انداز ہوتا تھا۔ اگرچہ ہم کسی پورن ویب سائٹ کو اوپن کریں تو ہمارے سامنے ایک لسٹ اوپن ہو جاتی ہے، جس میں جنسی عمل کی مختلف کیٹیگریز نظر آتی ہیں۔ جب کیٹیگری پروجیکٹ یورپی عوام کے سامنے لایا گیا تو دیکھنے والوں میں دھوم مچ گیا، کیونکہ اس دفعہ فحاشی کے منظر روایتی طریقوں سے ہٹ کر ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ پروجیکٹ پورن انڈسٹری کے لیے آب حیات کی صورت اختیار کر گیا، کیونکہ اسی کی بدولت ہر شخص کی جنسی نفسیات ابھر کر سامنے آئیں۔ مثلاً ایک شخص دھویں دار جنسی مناظر کی بجائے ریلیکس پورن دیکھنا پسند کرتا ہے تو اس کے لیے الگ کیٹیگری موجود ہوگی، اور یقیناً 5 سال بعد بھی وہ ریلیکس پورن دیکھنا ہی پسند کرے گا۔ یوں ہر شخص کی جنسی خواہش کے مطابق اسے پورنوگرافی کا نشہ مل گیا۔ 1980 میں VCR ٹیکنالوجی برِ صغیر میں عام ہوئی۔ اگرچہ 70 کی دہائی میں کمپیوٹر بھی پاکستان میں اکا دکا جلوہ گر ہو چکے تھے، لیکن عام لوگ اس سے ناآشنا تھے، لہٰذا لوگ پردے سکرین سے ہٹ کر VCR کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسی دوران پاکستان فلم انڈسٹری بھی پوری شان سے ابھر کر سامنے آئی۔ یورپی کمپنیز نے جب ایشیائی لوگوں کا VCR کی طرف رجحان دیکھا تو ان کے منہ سے لالچ ٹپکی، ان کی آنکھوں میں لالچ پیدا ہوئی۔ یوں فحش فلمیں پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی ممالک میں بلیک ہو کر بکنے لگیں۔ 1998 میں یورپی انڈسٹری نامعلوم ہاتھوں میں چلی گئی۔ پہلے یہ صرف جنسی کاروبار کے طور پر استعمال ہوتی تھی، لیکن پھر اسے پوری دنیا کو جنسی دہشت گردی کے لیے چنا گیا۔ پورن انڈسٹری میں ایک ایسا جنسی طریقہ متعارف کروایا گیا جو براہ راست کینسر، گلوریا اور دیگر تباہ کن بیماریوں کا موجب ہے۔ اس طریقہ کار کو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک چیز اکثر نوٹ کی ہوگی کہ پورن فلم کے چاہے کوئی بھی کیٹیگری ویڈیوز دیکھ لیں، فلم کے سٹارٹ میں یہی اورل کا مظاہرہ ضرور کیا جائے گا۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ بھی ایک باقاعدہ جنسی عمل کا حصہ ہے۔ سائنسی میڈیکل رپورٹ کے مطابق ہمارے جسم میں ایک مادہ خارج ہوتا ہے جو DNA میں اکثر خرابی کا باعث بنتا ہے۔ اگر وہ منہ کے ذریعے معدے میں چلا جائے یا دانتوں میں اس کی کوئی باقیات رہ جائے تو وہ منہ کے خلیات پر P16 پروٹین نامی مادہ پیدا کر دیتا ہے، جو منہ کے کینسر اور بلڈ پرابلمز کو جنم دیتا ہے، اور یہ وہ بیماریاں ہیں جن کا علاج یہودی لیبارٹریز کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ ان بیماریوں کی تمام دوائیاں اسرائیل کمپنیاں
नहायत महंगे दामों फरोख्त करती हैं। इन बीमारियों से मुतासरा मरीजों के चेहरे बदल जाते हैं और मौत सिसक सिसक कर आती है। लिहाजा ओरल के शौकीन पूरा करने से पहले चश्मे तसव्वुर में अपना अंजाम भी सोच लें। ओरल अमल दरअसल खुफिया यहूदी एजेंसीज का ज़रिया आमदनी है। इसके ज़रिए लोग इनके शिकार बनते हैं और इन पर लाखों डॉलर लुटाते हैं। इन पोर्न वीडियोज़ में काम करने वाले अदाकारों को शूटिंग के फ़ौरन बाद उनके मुंह में मखसूस स्प्रे किए जाते हैं जो मुंह में गिरी हुई गलाजत के तमाम जरासीम ख़त्म कर देते हैं। आम तौर पर हमारे उलमाए कराम का ख्याल है कि पोर्न वीडियो सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ बतौर हथियार इस्तेमाल होती है, जबकि ऐसा नहीं है। यहूदी एजेंसीज़ का टारगेट पूरी दुनिया के मज़ाहिब हैं, क्योंकि तमाम मज़ाहिब इनके इंतहा पसंद नज़रियात को हर सूरत रद्द करते हैं। इसने सब लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन बहुत कम, लेकिन इतना नहीं। हाँ, आने वाले वक्त में इसकी तादाद बढ़ती जा रही है, देर से शादी करने की वजह से। यहूदी निहायत महारत से शातिराना चाल चलते हुए एक ऐसे मंसूबे पर काम कर रहे हैं जिन्हें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, यानी एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी खुदा का तसव्वुर ना हो, जहाँ कोई तहजीब ना हो, जहाँ कोई कानून ना हो, बस एक ही उसूल हो और वो है यहूदी ग़ुलामी। इस मिशन की तफसीलात बहुत चश्मे कुशा और दिल आवेज़ हैं। बस इतना कहूँगा कि पूरी दुनिया पर यहूदी राज के लिए हर वो हथकंडा आजमाया जा रहा है जो आज की तारीख में मुमकिन है। लोगों को हर तरफ से जिनसी अमल, नफ्सियाती, सियासी, समाजी और मजहबी गर्ज हर तरफ से फंसाया जा रहा है और हम लोग बेखबर फंस रहे हैं। 20वीं सदी का सूरज तलू हुआ। एशिया में अभी धुंधले मयार के वीडियोस टेक्नोलॉजी का दौर ख़त्म नहीं हुआ था, जबकि यूरोपीय ममालिक में HD टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आ चुकी थी। हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री बेमिसाल फिल्में प्रोड्यूस कर रही थी। इसके अलावा यूरोपीय ममालिक इंटरनेट की टेक्नोलॉजी से भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे, जबकि पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेट सर्विस 1992 में आई। इसे एक यूरोपीय कंपनी ब्रेन नेट ने पाकिस्तान में प्राइवेट तौर पर लॉन्च किया। इसके पहले इंजीनियर मुनीर अहमद खान थे, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस को कंट्रोल किया। इसकी इब्तदाई स्पीड 128 के थी। 1995 में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड यानी कि PTCL ने इंटरनेट ऑल पाकिस्तान के लिए ख़रीद लिया। सन 2000 में इंटरनेट पाकिस्तानी आवाम में मकबूल होना शुरू हुआ। इसके साथ पोर्नोग्राफी का जहर भी सरहदें फलांगता हुआ दाखिल हुआ। यूरोपीय ममालिक में पहले पहल पोर्नोग्राफी सिनेमा में दिखाकर या जिनसी तस्वीरों के ज़रिए पैसा कमाया जाता था, लेकिन इंटरनेट ने ये झंझट ख़त्म कर दिया। इंटरनेट ने बाकायदा खुद ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस खोलकर पोर्नोग्राफी को बतौर प्रोडक्ट पेश किया, जिसे अवामी तौर पर इतनी पजीराई मिली कि सब रिकॉर्ड टूट गए। यूरोपीय पोर्न इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रैफिक एशिया से मिली। 2015 की गूगल रिपोर्ट के मुताबिक रोज़ाना 90 लाख पाकिस्तानी पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं, जबकि भारत से रोज़ाना 6 करोड़ लोग फहश वेबसाइट का विजिट करते हैं, जिससे पोर्न इंडस्ट्री रोज़ाना करोड़ों डॉलर का मुनाफा कमाती है। ये वो तादाद है जो वेबसाइट ब्लॉक होने के बावजूद किसी न किसी तरह मतलूबा साइट्स तक पहुंची जाती है, जबकि गूगल पर पोर्न तस्वीर देखने वालों की तादाद पाको भारत में करोड़ों में है। कहते हैं कि हर चीज़ की एक इंतहा होती है, लिहाजा 2 सदियों से पोर्नोग्राफी देखने वाली आवाम उकता गई, क्योंकि पोर्न फिल्म में काम करने वाली अदाकार और अदाकारें निहायत खूबसूरत होती हैं और इनकी जिनसी पावर भी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब लोग इस फाल को हकीकत बनाने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादातर इन्हें अपने पुराने साथी पर गुजारा करना पड़ता है, जो कि अरसे पहले अपनी जिनसी कशिश खो चुका होता है। नफ्सियात के इस धारे ने पोर्न इंडस्ट्री मालिकान को एक बार फिर सोच के कटहरे में खड़ा कर दिया। यूँ 2014 में एक मुनफरिद टेक्नोलॉजी वजूद में आई। इस टेक्नोलॉजी को सिलिकॉन गर्ल कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन धात से एक निहायत खूबसूरत लड़की का वजूद तराशा जाता है, फिर इसे इस कदर हकीकत बनाया जाता है कि असल वजूद और इस मुजस्मे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। ऐसे लगता है
جیسے یہ ابھی بول پڑے گی۔ اس کا جسم اتنا نرم و نازک بنایا جاتا ہے کہ زندہ وجود کی نزاکت کو رد کرتا ہے۔ ان کی خوبصورتی، جسم کی نرمی اور بناوٹ کا اندازہ ایسا ہے کہ بس جان ڈالنے کی کمی رہ گئی ہے۔ انہیں دیکھ کر آنکھیں بار بار دھوکہ کھاتی ہیں۔ ان سلیکون گرلز کو جنسی خواہش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کے مخصوص اعضاء میں ایسے مثالیں استعمال کیے جاتے ہیں کہ فحاشی کا سکون 3 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے سلیکون بوائز کے نہایت خوبصورت مجسمے بنائے گئے۔ ان مجسموں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ ان کی جسمانی لچک کو کسی بھی زاویے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ان سلیکون جنسی مجسموں میں کچھ ایسے راز بھی چھپے ہیں جو آپ کو دائمی جنسی مریض بنا سکتے ہیں، کیونکہ تمام جنسی عمل میڈیسن بھی انہیں مجسموں کے خالق بنا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ لوگ بیماری لگانے کے بھی پیسے لیتے ہیں، علاج کے نام پر مستقل گاہک بنا کر بھی لوٹتے ہیں۔ 2015 میں سلیکون مجسموں کو یورپی مارکیٹ میں لانچ کیا گیا۔ جیسے ہی یہ مجسمے مارکیٹ میں آئے تو خریداروں کے ہجوم لگ گئے۔ انہیں مجسموں کی بدولت مرد و عورت کا آپسی جنسی تعلق بھی کمزور ہو گیا، جس سے شرح پیدائش میں واضح کمی واقع ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی ایک اور تبدیلی آئی، جس کو ورچوئل ریئلٹی ڈیوائس کہا جاتا ہے۔ اس نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ یورپی ممالک میں شرح پیدائش تو 18ویں صدی سے ہی کمزور پڑ گئی، لیکن 2010 کے بعد یہ کمی شدید تر ہو گئی۔ البتہ مسلم کمیونٹی برابر شرح پیدائش پر برقرار رہی۔ اسی صورتحال سے گھبرا کر بعض ممالک میں چلڈرن ہاؤس قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں عورت اور مرد کو بھاری رقم دے کر ان سے بچہ پیدا کروایا جاتا ہے۔ بچے کی تمام افزائش چلڈرن ہاؤس کے ذمہ ہوتی ہے۔ ہالینڈ میں بچہ پیدا کرنے والی عورت کو $10,000 دیے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں نے انکار کیا تو رقم ان کی مرضی پر متعین کی گئی۔ ہمارے علماء حضرات چاہے جو بھی خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ سچ ہے، پورنوگرافی کا زیادہ نقصان خود انہی کا ہوا ہے جن کی ایجاد تھی، اور آج ایک اور عمل کیا جا رہا ہے کہ نسل رکوائی جا رہی ہے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ آج یہ خود اپنی نسل بڑھوا رہے ہیں اور ہمیں فیملی پلاننگ کی طرف لا رہے ہیں کہ بچے 2 ہی اچھے۔ اگرچہ مسلمان بھی اس کا شکار ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنے مذہب، ثقافت اور نسل کو لیے برابر چل رہے ہیں، جبکہ مغربی معاشرہ اس قدر ٹوٹ چکا ہے کہ آرٹیفیشل بچے پیدا کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ 2013 میں امریکی پارلیمنٹ میں اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ 2050 تک اسلام کی افرادی پاور پورے یورپ پر حاوی ہو جائے گی، لہٰذا اسلام کو ہر طرف سے گھیر کر محدود کیا جائے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کر کے انہیں اپنے آزاد معاشرے کا حصہ بنایا جائے، ان کی نسل کو گھٹایا جائے۔ ان میں ایسے شک و شبہات پیدا کیے گئے ہیں کہ بتا نہیں سکتے، اور عورت کے دماغ میں یہ ڈالا گیا ہے کہ وہ بچے پیدا کرنے والی مشین ہے۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں اسلامی شدت پسندی دکھائی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر ملحد اسلام کو نوچ رہے ہیں، سیاست میں بڑے بڑے لبرل داخل کیے جا رہے ہیں، مقبوضہ علاقوں میں مسلمانوں کا قتل عام کروایا جا رہا ہے، کیونکہ دشمن جان چکا ہے کہ اس کا ہتھیار خود اس کی قوم کو ختم کر چکا ہے، لیکن جاتے جاتے مسلمان پر آخری وار ضرور کرتے جائیں گے۔ دوستو، ہم آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور اس منصوبے کو سمجھا۔